ایک مخمور ترک امیر کا گویے سے صبح کے وقت شراب طلب کرنا اور حدیث کی تفسیر کہ اللہ کے پاس ایک شراب ہے جو اس کے دوستوں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور جب اس کو پیتے ہیں تو مست ہو جاتے ہیں، اور جب مست ہو جاتے ہیں پاکیزہ بن جاتے ہیں۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک وہ پیئیں گے، یہ شراب جو تو پیتا ہے حرام ہے، ہم جائز شراب کے سوا نہیں پیتے ہیں۔ کوشش کر کے تو نیست سے ہست ہو جائے اور خدا کی شراب سے مست ہو جائے۔ ایک ترک سردار جب نیند سے بیدار ہوا تو اس پر خمار کسی کیفیت طاری تھی۔ اس نے گویے کو طلب کیا۔ روحانی گویہ یعنی شیخ جب توجہ کرتا ہے تو سکر کی حالت میں مبتلا سالک کی حالت مزید سکر والی ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ ترک سردار اپنے نشے کو زیادہ کرنے کے لیے گویے کا طلبگار ہوا، سالک کو سکر کی حالت شیخ کی طرف کھینچتی ہے۔ شیخ اور گویے کے الفاظ کو ایک ہی معنی میں استعمال کیا گیا ہے۔ الفاظ کے ہم معنی ہونے کا فرق دراصل حالت پر منحصر ہے۔ ایک بادشاہ کے 2 وزیر حسن نامی تھے، لیکن ان دونوں میں بہت فرق تھا۔ لفظی مشابہت تھی لیکن حالت کے لحاظ سے بالکل مختلف تھے۔ لفظی اشتراک اکثر لوگوں کی گمراہی کا سبب بنتا ہے۔ مومن اور کافر میں جسم یکساں ہے۔ لفظ کا اطلاق کسی کی اندرونی حالت پر منحصر ہے۔ مومن کا جسم ایمان سے لبریز اور کافر کا کفر سے بھرا ہوا ہوگا۔ یاد رکھو، نگاہ ہمیشہ باطن پر رکھو، اگر ایسا کرو گے تو شاہ ہو ورنہ گمراہ ہو۔ الفاظ کو جسم اور اس کے معنی کو روح سمجھو۔ جسمانی آنکھ صرف جسم کو دیکھتی ہے لیکن روحانی آنکھ کی نظر روح پر ہی پڑتی ہے۔ یہی حال مثنوی کا ہے۔ جو اس کی کہانیوں کی طرف دیکھے گا تو صرف لفظوں کو دیکھے گا اور بد عقیدہ ہو جائے گا، اور جو حکایتوں کے مقاصد پر غور کرے گا وہ ان سے خوب فائدہ اٹھائے گا۔ قرآن میں قرآن کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ جب کوئی عارف لفظ شراب کا استعمال کرتا ہے تو اس سے یہ حقیر ظاہری شراب مراد نہیں ہے بلکہ شراب معرفت مراد ہے۔ جو شخص محض دنیاوی شراب کو جانتا ہے وہ شراب سے شراب محبت کا مفہوم کب سمجھ سکتا ہے؟ شراب اور گانا دونوں اس بارے میں یکساں ہیں کہ ان میں ہر ایک دوسرے تک پہنچا دیتا ہے۔ مخمور انسان گویے سے غذا حاصل کرتا ہے اور گویہ اس کو شراب خانہ تک لے جاتا ہے۔ میدان عشق کی ابتدا گانا ہے اور انتہا شراب ہے، کیونکہ دل گویے کے قابو میں ہو جاتا ہے۔ انسان کے دماغ میں جو خیال ہوتا ہے وہ لفظوں کو اس طرف لے جاتا ہے۔ اگر دماغ میں تھوڑی سی صحیح بات بھی ہوتی ہے تو وہ ان الفاظ کے بعد غلطی سے بدل جاتی ہے۔ اگر سر میں صفرا ہے اور سودا کے غلبے سے سودا بن گیا ہے تو سودا اور صفرا دونوں بے ہوشی کا سبب بن جائیں گے، اور پھر سبب اور مسبب ایک ہی تاثیر کریں گے۔ جب ترک نے گانے، خوشی اور خمار کی تکلیف محسوس کی تو اس نے گویوں کو بیدار کر دیا۔ انسان قرب کے باوجود اپنے چہرے کو خود نہیں دیکھ سکتا۔ انتہائی قرب انسان کو ہمیشہ اشتباہ میں ڈال دیتا ہے۔ اے اللہ، میں تجھے یا رب اس لیے کہتا ہوں کہ میرے رقیب یہ نہ سمجھ لیں کہ تو میرے بے حد قریب ہے۔ یا تو دور والوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اس لیے میرے لیے یہ لفظ بے معنی ہے۔